آج دنیا میں 3 ایسے شہر جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ مسلمان ان شہروں کو فتح پہلا شہر مکہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتح کیا۔ دوسرا شہر جروسلم جسے مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کی۔ اور تیسرا شہر اس زمانے کی سپر پاور دا گریٹ رومن ایمپائر کا کیپٹل کانسٹینٹینوپل جسے آج استنبول کہا جاتا ہے۔ اب مکہ اور جروسلم تو مسلمانوں نے پہلے 10 سالوں میں فتح کر لی، لیکن یہ تیسرا شہر اگلے 800 سال تک بہت کوشش کرنے کے بعد مسلمان فتح نہیں کر سکے۔ 800 سال بعد آخر ایک مسلمان بادشاہ یہ شہر فتح کر لی۔ اس بادشاہ کی ایج صرف اور صرف 21 سال تھی۔ اس بادشاہ کا نام سلطان محمد فاتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی وہ فوج جو سب سے پہلے رومن بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ سیدھا جنت جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مسلمانوں نے رومن امپائر کے کیپٹل کانسٹینٹینوپل پر 5 بڑے حملے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی فوجوں نے رومن امپائر پر حملہ کر دیا اور آخر خلیفہ عمر بن خطاب کے دور مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائر کی کرش کر دیا اور حضرت عمر کی خلافت اتنی تیزی سے پھیلی کہ صرف 10 سالوں کے اندر مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، خلافت راشدہ صرف 30 سالوں میں مدینہ سے کانسٹینٹینوپل کے اتنے قریب پہنچ چکی تھی جس سے آگے بس تھوڑا سا اور راستہ تھا، لیکن خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد مسلمانوں کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے 800 سال لگے۔ اس بات سے اندازہ لگائے کہ خلافت راشدہ کی طاقت کیسی تھی۔ آخر 30 سال بعد خلافت راشدہ دنیا سے ختم ہو گئی، جس کے بعد مسلمانوں کے نئے لیڈر حضرت معاویہ بنے اور لیڈر بننے کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کی طاقت بڑھنے لگی، انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کی فوجوں کو یہاں سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی فوج کانسٹینٹینوپل پر حملے کے لیے روانہ ہوئی اور اس فوج کے جنرل کوئی اور نہیں بلکہ خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اس فوج میں شامل ہوئے، جن میں سب سے بڑے صحابی تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ خالد بن ولید کے بیٹے نے کئی دن تک کانسٹینٹینوپل پر حملے کی، لیکن آخر بہت کوشش کے بعد وہ اس شہر کو فتح نہیں کر سکے اور مسلمانوں کی فوج یہاں سے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد ایک اور فوج نے بھی حملہ کیا، لیکن وہ بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکے۔ آخر کئی حملوں کے بعد مسلمانوں کے لیڈر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بنانے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ پوری ایمپائر سے لوگ اس فوج کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ اتنی بڑی فوج تھی کہ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل ہوئے، جیسے کہ خلیفہ عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور ابو ایوب انصاری جیسے صحابہ۔ اور جیسے ہی مسلمانوں کی یہ بڑی فوج تیار ہوئی، حضرت معاویہ نے اس پوری فوج کا آرمی چیف اپنے 24 سال کے بیٹے یزید کو بنایا، جس کے بعد یزید یہ پوری فوج لے کر کانسٹینٹینوپل کی طرف روانہ ہوا۔ اس فوج میں کچھ صحابہ اس بات سے بالکل خوش نہیں تھے کہ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے یزید جیسا آدمی اس پوری فوج کا آرمی چیف تھا، کیونکہ یزید نے اس سے پہلے کوئی بھی بڑی جنگ نہیں لڑی اور اس کے پاس جنگوں کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان صحابہ نے آخر یہ بات ایکسپٹ کر اور کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ یزید مسلمانوں کی فوج لے کر کانسٹینٹینوپل کی دیوار کے سامنے پہنچ اور یہاں پہنچتے ہی مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ کانسٹینٹینوپل کوئی عام شہر نہیں تھا۔ اس شہر کے سامنے ایک نہیں بلکہ 3 لمبی لمبی دیواریں تھیں اور ان دیواروں کے سامنے ایک بہت بڑی خندق بنی ہوئی تھی جسے پانی سے بھر دیا گیا تھا۔ اس شہر پر صرف ایک ہی سائڈ سے حملہ کیا جا سکتا تھا
क्योंकि बाकी तीनों साइड्स पर सिर्फ समंदर था, जिसकी वजह से ये शहर कॉन्स्टेंटिनोपल एक इतना सिक्योर शहर था कि पिछले कई सदियों से ये शहर रोमन एम्पायर से कोई नहीं छीन सका था। तो अब जैसे ही मुसलमान इस शहर के सामने पहुंचे, यजीद ने हमले का हुक्म दिया और जंग शुरू। कहा जाता है इन्हीं हमलों के दौरान इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार पड़ गए और उनकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आए। तो मुसलमान उनसे आखिरी बार मिलने के जमा हो। तो अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु इन सारे मुसलमानों को हुक्म दे कि खबरदार, मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ मत दफना, बल्कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी को उठाकर शहर की तरफ आगे बढ़ना और जितना हो सके मुझे इस शहर के करीब दफनाना। जिसके बाद मुसलमानों ने ऐसे ही, और जैसे ही वो फौत हो, मुसलमान आधी रात को रात के अंधेरे में उनकी बॉडी को लेकर आगे बढ़े और बिल्कुल शहर की दीवार के पास पहुंचकर वहीं पर उन्हें दफना दे। अबू अयूब अंसारी कोई आम सहाबी नहीं थी, बल्कि ये वो सहाबी थे कि इससे बहुत साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, मदीना में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अयूब अंसारी के घर में रहा करते, और आप इसी अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल के बिल्कुल करीब दफना दिया था। अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद मुसलमानों की हालत और भी खराब होने लगी, और आखिर बहुत कोशिश के बाद भी यजीद ये शहर फतह नहीं कर सका, और आखिर पूरी फौज को लेकर यजीद यहाँ से वापस चला गया। आखिर इतनी कोशिशों के बाद भी जब ये शहर कॉन्स्टेंटिनोपल फतह नहीं हो सका, आखिर हजरत मुआविया को समझ आया कि ये शहर कभी भी जमीन से फतह नहीं हो सकता, और अगर हमें ये शहर फतह करना है तो हमें जमीन से नहीं बल्कि समंदर से हमला करना होगा। इसी के साथ हजरत मुआविया ने मुसलमानों की पूरी नेवी को रेडी होने का हुक्म दी, और इसके अगले ही साल मुसलमानों की नेवी रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ रवाना हुई। ये वही नेवी थी जिसे इससे बहुत साल पहले खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाया। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की नेवी कॉन्स्टेंटिनोपल के सामने पहुंची, एक बार फिर मुसलमान ये देखकर हैरान रह गए कि इस समंदर की साइड पर भी रोमन एम्पायर ने लंबी लंबी दीवारें बनाई थी, और मुसलमानों की कश्तियां इन दीवारों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसा शहर था जिसे ना जमीन से फतह किया जा सकता था और ना समंदर से। कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसका नाम था द गोल्डन हॉर्न। नहीं, ये वाला नहीं। गोल्डन हॉर्न कॉन्स्टेंटिनोपल के पास ही एक छोटी सी नहर थी, जहां से मुसलमान आसानी से कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर घुस सकते थे। मतलब जो भी इस गोल्डन हॉर्न तक पहुंच गया तो समझो उसने कॉन्स्टेंटिनोपल फतह कर लिया। इसीलिए मुसलमानों की नेवी तेजी से इस गोल्डन हॉर्न की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जब मुसलमान आगे बढ़ रहे थे, अचानक मुसलमानों की सारी कश्ती रुक गई, क्योंकि रोमन एम्पायर में इस गोल्डन हॉर्न के सामने एक साइड से दूसरी साइड तक एक बहुत बड़ी चेन लगाई हुई थी, और इस चेन के पीछे रोमन एम्पायर की पूरी नेवी खड़ी थी। जो भी मुसलमान इस चेन को तोड़ने के लिए आगे जाते थे, रोमन उन्हें अपनी तीरों से पीछे भगा देते थे। इसी तरह मुसलमानों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर मुसलमानों को समझ आ गई कि ये शहर इस तरह फतह नहीं हो सकता। इसीलिए मुसलमानों ने समंदर से इस शहर को घेर लिया, और मुसलमानों की एक नई फौज ने जमीन से भी इस शहर के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अब मुसलमानों का प्लान ये था कि हम इसी तरह शहर को घेर कर बैठे रहेंगे, और जब शहर के अंदर खाना खत्म हो जाएगा, रोमन्स खुद शहर से बाहर निकलेंगे और तब हम इन्हें खत्म कर देंगे। तो अब मुसलमान आराम से शहर को घेर कर बैठ, और मुसलमानों का ये प्लान बहुत ही जबरदस्त था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी, जिसे देखकर रोमन एम्पायर का बादशाह पहली बार डरने लगा। और जब उसे भागने का और कोई रास्ता नहीं मिला, आखिर रोमन बादशाह ने पूरे शहर में ऐलान किया कि जो भी हमें इन मुसलमानों से बचाने के लिए एक नया और खतरनाक हथियार वेपन बनाएगा, मैं उसे अनलिमिटेड पैसा दूंगा। तो अब जब मुसलमान बाहर बैठे हुए थे, शहर के अंदर हर तरफ बादशाह के ऐलान के बाद साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए, और आखिर बहुत कोशिश के बाद रोमन बादशाह को एक
ایسی چیز میں جس کا اس سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اس نئی ٹیکنالوجی کا نام تھا گریک فائر۔ اچانک ایک دن جب مسلمانوں کی کشتی شہر کے باہر آرام سے کھڑی تھی اور مسلمان اندر انجوائے کر رہے، اچانک مسلمانوں نے غور سے دیکھا کہ رومنز پہلی بار شہر کے سامنے لگی ہوئی چین کھول رہے ہیں، اور آخر جیسی ساری چین گر گئی۔ مسلمان یہ دیکھ کر خوش ہوئے اور مسلمان فل سپیڈ گولڈن ہارن کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جیسی مسلمانوں کی کشتیاں رومن کشتیوں کے بالکل قریب پہنچی، رومن کشتیوں کے فرنٹ پر ایک عجیب سی مشین لگی ہوئی، اور جیسے ہی مسلمان ان کے قریب ہوئے رومن کشتیوں سے آوازیں آنے لگی۔ رومنز نے اپنی گریک فائر والی مشین کھول دی اور کچھ ہی منٹس میں مسلمانوں کی آلموسٹ ساری کشتی آگ سے بھڑکنے لگی۔ کہا جاتا ہے اس سے پہلے ایک جگہ پر اتنی زیادہ آگ کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ مسلمان اپنی کشتیوں کو بچانے کے لیے سمندر سے پانی اٹھا کر یہ آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن رومنز نے یہ آگ ایک ایسے کیمیکل سے بنائی کہ یہ آگ پانی سے بجھنے کے بجائے اور بھی زیادہ بھڑکنے لگتی۔ ایک آدمی کہتا ہے اس آگ کی آواز اتنی خوفناک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان بجلی گرج رہی۔ اس آگ سے مسلمانوں کی زیادہ تر کشتی جل کر راکھ ہو گئی اور ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے یہاں پر مسلمانوں کی آلموسٹ پوری نیوی تباہ ہو چکی، اور صرف کچھ کشتیاں اپنی جان بچا کر یہاں سے واپس چلی۔ اسی کے ساتھ رومنز نے مسلمانوں کی زمینی فوج پر بھی حملہ کیا اور وہاں بھی ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر۔ اس طرح مسلمانوں کی فوج کانسٹینٹینوپل کو فتح کیے بغیر واپس چلی گئی۔ یہ ہار اتنی بڑی تھی کہ کہا جاتا ہے اس کے بعد پورے یورپ ایک بہت بڑا جشن منایا گیا، کیونکہ پچھلے 50 سالوں میں یہ پہلی جنگ تھی جسے مسلمان اس طرح ہارے تھے، بلکہ اس ہار کی خبر یہاں سے بہت دور اس زمانے کی چائنا کی کتابوں میں بھی لکھی گئی تھی، جو آج تک پڑھی ہوئی ہے۔ یہ تھی کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کی امیہ خلافت کی پہلی کوشش، جو مسلمان ہار گئے، اور اس سے مسلمان اتنے کمزور کہ اگلے 40 سال تک مسلمانوں نے دوبارہ کانسٹینٹینوپل کی طرف جانے کا سوچا بھی نہیں۔ اس جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت معاویہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد نیا بادشاہ یزید بن معاویہ بن گئے، لیکن یزید کے آتے ہی بڑے بڑے صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہو، اور اس طرح مسلمانوں میں ایک نئی سول وار شروع ہوئی۔ لیکن ایک بار پھر بڑی بڑی جنگوں کے بعد بنو امیہ خاندان یہ پوری سول وار جیت گئے، اور بنو امیہ خاندان دوبارہ پوری مسلمان دنیا پر راج کرنے لگا۔ اور آخر 40 سال بعد جب بنو امیہ کی طاقت اپنی پیک پر تھی، بنو امیہ خاندان کے ایک نئے بادشاہ سلیمان نے دوبارہ اپنی پوری فوج کو ریڈی ہونے کا حکم دیا، اور 40 سال کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کی فوج رومن امپائر کے کیپٹل کانسٹینٹینوپل کی طرف روانہ ہوئی۔ اس بار یہ کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کی اس فوج میں 1.5 لاکھ سولجرز تھے۔ مسلمانوں کے پاس لمبی لمبی توپیں تھی، اور مسلمانوں کی اس فوج میں ہنڈریڈز آف کشتیوں کے ساتھ کئی 100 جنگی جہاز بھی تھے۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر کانسٹینٹینوپل کو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن آف کورس جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے، کانسٹینٹینوپل کو صرف اور صرف اس گولڈن ہارن کے راستے سے فتح کیا جا سکتا، اسی لیے مسلمانوں کی نیوی تیزی سے اس گولڈن ہارن کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن بالکل پہلے کی طرح اب بھی گولڈن ہارن کے بالکل سامنے وہی چین لگی ہوئی۔ ایک بار پھر مسلمانوں کی نیوی نے اس چین کو کراس کرنے کی بہت کوشش، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکے۔ اسی طرح آنے والے کئی عرصے تک مسلمان اس شہر کو گھیر کر بیٹھے رہے، لیکن آخر مسلمانوں کے کیمپس میں بیماریاں پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں مسلمان شہید ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں کی یہ فوج بھی ان بیماریوں سے بالکل تباہ ہو۔ یہ تھی مسلمانوں کی کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کی دوسری بڑی کوشش، جس میں ایک بار پھر مسلمان پوری طرح ہار گئے۔ کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کی دوسری کوشش پوری طرح فیل ہو چکی،
اور کانسٹینٹینوپل کی اس جنگ امیہ خلافت کی طاقت کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے اس ہار کے بعد بنو امیہ کبھی بھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ یہ دیکھ کر ایک نئے خاندان کو موقع ملا کہ وہ آہستہ آہستہ بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کرے، اور آہستہ آہستہ بنو امیہ کے خلاف ہر طرف بغاوتیں ہونے لگی، اور آخر بنو امیہ کی خلافت ٹوٹ گئی، اور دنیا میں مسلمانوں کی ایک نئی خلافت بنی جس کا نام تھا عباسی خلافت۔ اب عباسی خلافت کو اچھی طرح پتا تھا کہ جب بھی مسلمانوں نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کی کوشش کی، مسلمان ہمیشہ پوری طرح ہار گئے۔ اسی لیے عباسی خلافت اپنی پوری خلافت کبھی بھی کانسٹینٹینوپل پر حملہ کرنے کی تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کی، مگر کانسٹینٹینوپل شہر کو مسلمانوں کے بڑے بڑے بادشاہ بھی فتح نہیں کر سکے۔ لیکن آگے جا کر صرف 21 سال کے ایک لڑکے نے یہ شہر ہمیشہ کے لیے فتح کرنے کا نام تھا سلطان محمد فاتح۔ اسی طرح عباسی خلافت کا راج مسلمانوں پر چلتا رہا، اور آخر جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عباسی خلافت کی طاقت بھی کمزور ہونے لگی، اور عباسی خلافت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ اب مسلمان چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، جس کے بعد ایک مسلمان لیڈر ایسا بھی آیا جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دوبارہ یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ وعلیکم السلام۔ اور سلطان صلاح الدین کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو دوبارہ طاقت بھی ملی، لیکن جیسے ہی صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے چلے گئے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں پر ایک ایسا عذاب آیا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور اس عذاب کا نام تھا منگولوں کا بادشاہ چنگیز خان۔ چنگیز خان نے مسلمان دنیا پر حملہ کر دیا۔ پہلے چنگیز خان اور پھر ہلاکو خان نے مسلمان دنیا سے یہ سارا علاقہ چھین لیا اور لاکھوں مسلمانوں کو مار ڈالا۔ منگولوں نے مسلمانوں کو ایسا تباہ کیا کہ اب ایسا لگنے لگا کہ پہلی بار مکہ اور مدینہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، اور پچھلے 600 سالوں پہلی بار دنیا کی سپر پاور مسلمان نے بلکہ منگولین ایمپائر اور مسلمانوں کی ساری سپر پاورز تباہ ہو چکی تھی۔ تو اب جب پوری مسلمان دنیا میں ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی، ایک چھوٹے سے مسلمان قبیلے نے ترکی کے علاقے میں اپنی چھوٹی سی ایمپائر بنائی، اور اس چھوٹے سے قبیلے کے سردار کا نام تھا ارطغرل۔ ارطغرل سب سے پہلے اپنے چھوٹے سے قبیلے کو ایک اسٹرانگ قبیلہ بنانے لگا اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کو فتح کرنے لگا۔ ارطغرل کے بعد اس کا بیٹا اس قبیلے کا سردار بنا، اور آگے جا کر اسی بیٹے نے اپنے اس قبیلے کو ایک چھوٹی سی ایمپائر میں بدل دی۔ ارطغرل کے اس بیٹے کا نام تھا سلطان عثمان۔ یہی نام عثمان، جسے عربی میں عثمان کہا جاتا، یورپ میں یہ نام اوٹومن کے نام سے مشہور۔ عثمان کی یہ چھوٹی سی ایمپائر آگے جا کر مسلمانوں کی دنیا میں آخری بڑی سپر پاور بنی، جسے آج تک پوری دنیا یاد رکھتی ہے۔ Ruled over huge swathes of the world. Allahu Akbar! This is an empire of 1,000,000 square miles. It's a superpower. اسی طرح یہ چھوٹی سی عثمانیہ سلطنت آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلنے لگی، اور آخر عثمانیہ سلطنت مسلمانوں کی ایسی پہلی ایمپائر بنی جس کی فوجوں نے سمندر کو کراس کر کے یورپ پر حملہ کی۔ اور آخر عثمانیہ سلطنت کے پاس اتنی طاقت کہ آلموسٹ 700 سال کے بعد عثمانیہ سلطنت کے ہی ایک بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک بار پھر تیسری بار مسلمانوں کی طرف سے کانسٹینٹینوپل پر حملہ کر اسے فتح کرے گی۔ اس طرح 700 سال کے بعد یہاں سے شروع ہوتی ہے مسلمانوں کی کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کی تیسری کوشش۔ عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ سلطان بایزید مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج جمع کی اور کانسٹینٹینوپل پر حملہ کر دی۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر 700 سال بعد کانسٹینٹینوپل کو ہر طرف سے گھیر لیا،
इस बार मुसलमानों ने बहुत ही बहादुरी से जंग ली। एक बार फिर तीसरी बार भी मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल के इस चेन को क्रॉस नहीं कर सके, लेकिन सुल्तान बायज़िद ने हार नहीं मानी, बल्कि 4 साल तक इसी तरह कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर कर बैठा रहा। लेकिन फिर भी जब ये शहर फतह नहीं हुआ, आखिर सुल्तान बायज़िद अपनी पूरी फौज को लेकर यहाँ से वापस चला ले, और इस तरह कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने की तीसरी कोशिश में भी मुसलमान हार गए। लेकिन इस हार के बाद भी उस्मानिया सल्तनत से 20 साल बाद इसी सुल्तान बायज़िद के पोते सुल्तान मुराद ने दोबारा एक बहुत बड़ी फौज जमा करके चौथी बार कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर। चौथी बार मुसलमानों की फौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल को हर तरफ से घेर लिया। मुसलमानों ने फिर हमला किया। मुसलमानों की कश्तियां फिर से उसी चेन के सामने पहुंची। एक बार फिर मुसलमान इस चेन को क्रॉस नहीं कर पाए। 1 साल तक मुसलमान बैठे रहे। ये जंग भी मुसलमान हार गए और मुसलमान यहाँ से वापस चले गए। अब आखिर 700 साल के बाद मुसलमानों को भी समझ आ चुकी है कि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना एक इम्पॉसिबल काम है, और मुसलमानों का ये ख्वाब अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हालात हमेशा के लिए बदलने वाले थे। कहा जाता है सुल्तान मुराद इस हार के बाद बिल्कुल टूट कर रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था, और अब ये ख्वाब टूट चुका था। कहा जाता है सुल्तान मुराद अपने इस ख्वाब के बारे में हर किसी को बताता रहता था, अपने जनरल्स, मिनिस्टर्स और इवन अपने बच्चों को भी। लेकिन यहाँ से हमेशा के लिए हालात बदलने वाले, क्योंकि सुल्तान मुराद के इन्हीं बेटों में से एक का नाम था शहजादा महमद, जिसने बचपन में ये फैसला कर लिया था कि वो बड़ा होकर अपने बाप के इस हार का बदला जरूर लेगा। और जैसे ये शहजादा महमद सुल्तान महमद बना, सुल्तान महमद ने 2 लाख की फौज जमा, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। Basilica. It's huge. This thing's a monster. और उस्मानिया सल्तनत की पूरी नेवी के साथ 5वीं बार कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला कर दी। सब्सक्राइब